بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے آج سے ہماری ایک سلسلہ وار فقہی احکام کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ اور روزہ کی اقسام اور روزہ واجب ہونے کی شرائط۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ روزہ کیا ہے۔ تمام مجتہدین کرام اور ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام کے اندر روزہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قربت کے لیے صبح کی اذان سے لے کر مغرب تک اگر 9 چیزوں سے، جیسا کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، ان 9 چیزوں سے اگر پرہیز کرے تو یہ روزہ ہے۔ اور ماہ رمضان کے اندر ہر بالغ و عاقل پر انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے یہ روزے واجب ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی کیا اقسام ہیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان میں روزے واجب ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آیا ماہ رمضان کے علاوہ بھی کہیں روزے واجب ہیں یا نہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ واجب روزے یا بطور کلی روزہ کی اقسام کے بارے میں اپنی توضیح المسائل میں کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے کہ یہاں ہم جو بھی احکام شرعیہ بیان کریں گے، یہ احکام 2 عظیم فقی، ایک حضرت ایت اللہ العظمی رہبر معظم سید علی خامنائی اور دوسرے جو ہیں حضرت ایت اللہ العظمی سید علی سیستانی، دونوں فقی ہمارے مذہب کے عظیم فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں فقیہوں کی توضیح المسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ احکام شرعیہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور جہاں مشترک مسائل ہوں گے وہ آپ کو اسی طرح سادے انداز سے بیان کروں گا۔ یعنی میرا یہ بیان کرنا جو ہے یہ بتائے گا کہ دونوں کی نظر جو ہے یا دونوں کی رائے جو ہے وہ یہاں ایک ہے، اور اگر کہیں اختلاف ہوگا تو اسے بھی آپ کی خدمت میں واضح کر کے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ روزے کی اقسام کیا ہے۔ ہمارے فقہا نے اپنی توضیح المسائل کے اندر روزے کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ واجب روزوں کی ہے۔ واجب روزے جو ہیں اس کی مثال جیسے ماہ رمضان کے روزے، یہ ہیں واجب روزے۔ البتہ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، لیکن صرف پہلے مرلے میں آپ کو فہرست بیان کروں گا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، لیکن پہلے مرلے میں آپ کی خدمت میں فہرست بیان کریں گے کہ واجب روزے جیسے ماہ رمضان کے روزے، مستحب روزے جیسے ماہ شعبان کے اور رجب کے روزے، مکروہ روزے جیسے کوئی عاشوراء کے دن روزہ رکھے، حرام روزے جیسے عید الفطر ہے شوال کی 1 تاریخ، یا عید قربان یعنی ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اگر کوئی ان 2 دنوں میں روزہ رکھے تو یہ روزہ حرام ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے واجب روزوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں واجب روزے بیان کرتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے روزے، یہ واجب ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا اور اس پر اس کی قضا واجب ہو گئی ہے تو بعد میں یہ جو قضا رکھے گا یہ بھی واجب روزہ ہے۔ یا کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کو عمدن باطل کرے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قضا کا روزہ واجب ہے، اسی طرح کفارہ کے روزے بھی واجب ہیں۔ اسی طرح والدین کے قضا روزے، والدین کی وفات کے بعد ان کے قضا روزے جو ہیں ان کی اولاد پر فرض ہیں، یہ بھی واجب روزے کے اندر ہیں۔ یا وہ مستحب روزے جو ویسے تو مستحب ہیں، لیکن اگر انسان نظر کرے یا عہد کرے یا کوئی قسم کھائے تو وہ واجب ہو جائیں۔ مثلا کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں ماہ رجب کے روزے جو ہے وہ رکھوں گا، تو وہاں ماہ رجب کے روزے جو ہیں اس پر اگرچہ مستحب ہیں لیکن واجب ہو جائیں گے۔ یا کوئی شخص یہ قسم کھائے یا کوئی شخص منت مانگے، نظر کرے کہ میرا کوئی فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں مہینے کے روزے، مثلا ماہ شعبان کے روزے جو ہیں وہ رکھوں گا، تو اگر وہ کام اس کا ہو جاتا ہے تو ماہ شعبان کے روزے یہاں اس پر واجب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ، پہلے 2 دن کے روزے مستحب ہیں، تیسرے دن کا روزہ جو ہے وہ واجب ہے۔
اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حج تمتع میں وہ شخص جو پاکستان سے، انڈیا سے، دیگر ممالک سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اگر وہ وہاں قربانی نہیں کر سکے، یعنی قربانی کرنے پر قدرت نہیں رکھتے یا پیسے نہیں ہیں یا کسی سے قرض نہیں لے سکتے، تو وہاں ان پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کی بجائے 10 دن روزے رکھے، جس میں سے 3 دن اسی حج کے سفر میں روزہ رکھے گا اور 7 دن جو ہے واپس جب اپنے وطن پلٹے گا اس وقت وہ روزے رکھے گا۔ یہ تھے ناظرین واجب روزے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مکروہ روزے کون سے ہیں۔ مکروہ روزوں کے حوالے سے ایک ہی جو مثال ہے وہ بیان ہوتی ہے ہماری توضیح المسائل کے اندر، عاشورہ کے دن کا روزہ۔ بعض دوسرے مکاتب اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کے اندر مکتب اہل بیت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھیں، اگر رکھا ہے تو سمجھیں مکروہ کام کیا ہے۔ اور کچھ ایسے روزے ہیں جنہیں حرام روزے کہا گیا ہے۔ اب اس کی میں مثالیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص چپ کا روزہ رکھتا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے نہیں بولنا، اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی سے بولے تو اشاروں میں جواب دینا اور اپنی دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ساکت رکھنا اور خاموش رکھنا اور بالکل زبان نہ ہلانا، اس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء سے جب سوال ہوتا ہے تو ہمارے فقہا یہی فرماتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال جو ہے وہ بیوی اور بچوں کا روزہ ہے۔ مثلا روزہ ایک مستحب ہے، ماہ رجب کا ہے، ماہ شعبان کا ہے، لیکن اگر بیوی یہ روزہ رکھے تو شوہر کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، شوہر کے کاموں میں دوسرے لفظوں میں کوئی مزاحمت پیدا ہو رہی ہے یا شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے گھر کے امور میں، تو اس وقت بیوی کا یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ یا بچے روزہ رکھتے ہیں مستحبی، لیکن والدین جو ہیں وہ ان کے روزے پہ راضی نہیں ہوتے یا ان کا روزہ رکھنے سے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے کوئی مسائل، ان کے لیے یہ روزے مسائل کا باعث بن رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ روزہ رکھنا ان پر حرام ہے۔ البتہ یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں یعنی تھے مستحب روزے، لیکن شوہر کی حق تلفی یا والدین کی حق تلفی یا شوہر کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی کی وجہ سے یہ روزے جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گے۔ اب ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جو ہے وہ روزہ واجب ہونے کی شرائط میں انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی انسان پر روزہ واجب ہوتا ہے تو شریعت جو ہے اس کے لیے کیا شرائط بیان کرتی ہے۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ان افراد پر واجب ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ شرائط ہوں۔ اب میں یہ شرائط جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جو ہے وہ اس مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ روزہ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے فقہا نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بچی اور بچہ کیسے بالغ ہوتے ہیں۔ جس زمانہ سے ان پر نماز واجب ہوتی ہے اسی دور سے ان پر روزے بھی واجب ہو جاتے ہیں اگر ماہ رمضان کا مہینہ ہو۔ مثلا اگر ماہ رمضان میں لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے ہیں تو جیسے ہی نمازیں واجب ہیں اسی طرح ان پر روزے بھی واجب ہیں، تو ہر بالغ شخص پر ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، عقل رکھتا ہو، اسے اچھے بھلے کی تمیز ہو، یہ دوسری شرط ہے اس کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، یعنی کسی نے اس کا اختیار سلب نہ کیا ہو، اسے دوسرے لفظوں میں مجبور نہ کیا ہو کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، یا وہ کسی ایسی جگہ پر نہ ہو کہ اگر اپنے آپ کو وہ شو کرے میں نے روزہ رکھا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو، یعنی روزہ رکھنے پر وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ اس کے بعد والی شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، یعنی اس کے حواس جو ہیں وہ صحیح سالم ہوں، وہ سمجھتا ہو میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو، یعنی اگر سفر کر رہا ہے تو اس پر ماہ رمضان کا روزہ واجب نہیں ہے، حالت سفر میں روزہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جس جگہ پر پہنچے گا وہاں اگر اس کا 10 دن یا 10 دن سے زیادہ قیام ہے تو اس پر روزے واجب ہو جائیں گے، اگر اس سے کم قیام ہے تو اس پر روزے واجب نہیں ہیں۔ ہاں، وہ بعد میں ان کی قضا رکھے گا، البتہ اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔
اسی طرح ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ حیض و نفاس سے خالی ہو، یعنی پاک ہو، پھر اس پر روزہ واجب ہے۔ ان دنوں کے اندر اس پر روزہ واجب نہیں ہے، جس طرح نمازیں واجب نہیں ہیں۔ البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں کہ جب وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو بعد میں جو ہے وہ ان ایام کی جو ہے وہ قضا کرے گی۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے گفتگو اپنے مقام پر آئے گی۔ روزہ رکھنا جو ہے وہ ضرر کا باعث نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بیماری میں نہ ہو کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ حرج اور مشقت کا باعث نہ ہو، یعنی بوڑھا ہے یا دوسرے لفظوں میں ناتواں ہے، اگر روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے یا وہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس حالت میں ہے، تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ آپ کے مد نظر ہوں۔ اگر یہ شرائط جو ہیں وہ پائی جاتی ہوں تو اس شخص پر جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو اس بابرکت مہینے کے اندر قبول و منظور فرمائے اور آپ کی عبادتوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔